مضمون ہے، خیال ہے، موت کے گھر سے زندگی کی خبر، موت کے گھر سے زندگی کی خبر۔ آپ سب جو یہاں موجود ہیں یا آن لائن ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، نیو لائف چرچ آپ سب کو سلام کرتا ہے، آپ سب کے لیے دعا گو ہے، آپ کے لیے ہم خیر اندیش ہیں اور ہر تک کی خوشی اور شادمانی کے خواہاں ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ مذہب فرق ہے تو بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ غور کریں۔ آج کا دن ایک ایسا دن ہے، ایک ایسی یادگار ہے کہ ایک شخصیت نے رومی حکومت کو، جو اس وقت دنیا کی سب سے زبردست حکومت تھی، طاقتور حکومت تھی، اس کو ہلا دیا ایک شخص نے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ ایک ہی شخصیت نے جیوش سنہیڈرن کو، کونسل کو، مذہب کو ہلا دیا، کیونکہ مسیح قبر میں سے زندہ ہو گیا۔ اس لیے آج کا خیال اور آج کا مضمون ہے کہ موت کے گھر سے زندگی کی خبر۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 20 آیت سے چند آیات۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ مردے اور بھی زندہ ہوئے، لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے لیے کسی نے دعا نہیں کی، جس کو کسی سورسز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود موت اور زندگی اور ساری کائنات اور مخلوقات کو بنانے والا ہے۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو سو گئے انہیں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ ہوں گے، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا۔ خدا اپنے کلام کے باعث میں برکت دے، آمین۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی عجیب ہے، جو کہ بڑی انوکھی ہے، یونیک ہے، اور اس بات کے لیے ہم مسیحیوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے اور بڑا فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو جانتے اور مانتے ہیں جو سب سے الگ ہے۔ ابھی ہم نے گیت گائے مسیح کے زندہ ہونے کے، اور بچپن سے جو گیت گاتے آئے ہیں، زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا میرا منجی پیارا، ہاللویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ یہ شرف، یہ خوشی، یہ شکر گزاری، یہ صرف اور صرف مسیحی کنگڈم کو حاصل ہے۔ تو میرے عزیزو، اس بات کے لیے کہ موت کے گھر سے زندگی کی خبر، بہت سے واقعات ہم بیان کر سکتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں، جیسے لکھا ہے فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو سو گئے ہیں اور جو زندہ ہوئے ہیں ان میں پہلا پھل ہے۔ Why the believers church, Christian kingdom love the message of Easter, message of the resurrection. This is the message of resurrection, جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ This is the message of future hope. کچھ عقائد میں
فرق فرق خیال ہیں، فرق فرق ڈاکٹرنز ہیں، لیکن کرسچن فیتھ میں خداوند یسوع مسیح نے شخصی طور سے پرسنلی پریکٹیکلی ہمیں یہ امید دی ہے، ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ جیسے میم ہوا، دفن ہوا، زندہ ہوا، آسمان پہ گیا، ویسے ہی وہ سب جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں زندہ ہوں گے اور آسمان پر جائیں گے۔ تو وی لو دا میسج آف ایسٹر از دا میسج آف ریزریکشن، میسج آف فیوچر ہوپ، دا میسج آف ایٹرنل لائف، دا میسج آف ایٹرنل فیلوشپ with Christ and with the believer. That's why we love the message of Easter. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موت کے گھر سے زندگی کی خبر، جب الفاظ کی بات ہوتی ہے تو چند الفاظ میں سے ایک لفظ زندہ ہونا یا زندگی ہے، جو خدا فرشتگان انسان کو خوشی اور شادمانی دیتا ہے۔ تو 4-5 پوائنٹ ہیں، بریف ہوں گے، اتنے لمبے نہیں ہوں گے۔ I love to preach brief and that is special grace of God on me. I thank God for that and I appreciate those pastors who go in a long way to tell us different things. We salute them. They study a lot, so they have a lot of knowledge. We thank God for that. But thank God I have this grace of God. So پہلا پوائنٹ ہے موت کے گھر سے زندگی کی خبر کے تعلق سے پہلی بات پیشن گوئیاں ہوئی، دوسری بات وہ پروو ہوا۔ موت کے گھر سے زندگی کی خبر جب پرانے عہد میں، نئے عہد میں خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے مردوں کو زندہ کیا تو وہ بات پروو ہوئی۔ اور تیسری بات خدا یسوع مسیح نے خود بھی مرنے اور جیتنے کے تعلق سے بات کی، پیشن گوئی کی۔ چوتھی بات ہے مسیح یسوع کے زندہ ہونے کی گواہیاں فرشتوں نے، انسانوں نے اور کھلی قبر نے دی۔ اور پانچویں اور آخری بات ہے ان ساری باتوں میں ہمارے لیے کیا ہے، دیٹ دا مین تھنگ۔ بات کریں فزیکلی، بات کریں فائننس کی، بات کریں میل ملاپ کی، دس از گڈ، دس از گڈ، دس از گڈ، بٹ فار می، میرے لیے کیا ہے؟ تو پہلی بات مردوں میں سے زندہ ہونے کے تعلق سے عظیم خدا کا خادم جس کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، عبرانیوں 11:17 میں لکھا ہے اسحاق ہی کے وسیلہ سے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لفظوں پہ غور کرنا ضروری ہے۔ اسحاق ہی، جب ہی آتا ہے نا تو اٹس سم تھنگ اسپیشل، اٹس سم تھنگ بلانگ ٹو اونلی دیٹ پرسن۔ اسحاق ہی کے وسیلہ سے خدا نے ابراہیم کے ساتھ سارے جسمانی اور روحانی وعدے کیے، تو بھی ایمان سے ابراہیم آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزارنے سے نہ ڈرا بلکہ ایمان رکھا، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ موت کے گھر سے بھی زندگی کی خبر آ سکتی ہے۔ خدا کا بندہ ایوب 19 باب اس کی 25 آیت، میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھوں گا۔ سو خدا کے بندہ نے یہ پیشن گوئی کی کہ موت کے گھر سے زندگی کی خبر آئے گی۔ میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی اس کو دیکھوں گا، میں خود اسے دیکھوں گا، میری آنکھیں اسے دیکھیں گی۔ اس نے انسانوں کے، مسیح یسوع کے اپنے لیے زندہ ہونے کی پیشن گوئی کی۔ 1000 سالہ بادشاہی کی یہاں اگر اس آیت کو ڈیٹیل سے
اسٹڈی کریں تو اس میں بہت کچھ ہے۔ پھر یسایہ نبی 27 باب میں کہتا ہے تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور کھاؤ، کیونکہ تیری اوس و سوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دیتی ہے۔ تو پہلی بات ہم نے دیکھی موت کے گھر سے زندگی کی خبر کے تعلق سے پیشن گوئیاں، اور دوسری بات ہے کہ مردے زندہ ہوئے، وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی، موت کے گھر سے زندگی کی خبر آئی۔ بیوہ کے بیٹے کے تعلق سے جس کو خدا نے ایلیہ کے وسیلہ سے زندہ کیا، شنیمی عورت کے بیٹے کو الیشا کے وسیلہ سے خدا نے زندہ کیا، نائن شہر کی بیوہ کو خدا نے یسوع نے زندہ کیا، لازر صاحب کو خدا نے یسوع نے زندہ کیا۔ تو ان لوگوں کی جب جائیں گے نا 1000 سالہ بادشاہی میں، ابدی بادشاہی میں، تو پھر آپ ان لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا ایک بیوہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، مر گیا ہے، جب زندہ ہوا ہے تو کیسی خوشی تھی، کیسی رونق تھی چہروں پر۔ 2 بہنوں کا ذکر ہے، ایک بھائی ہے، شاید اور کوئی ہیں یا نہیں، لیکن اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ 2 یا 3 بہنیں اور ایک ہی بھائی ہے، بہن بھائی تو سارے اچھے لگتے ہیں، لیکن بہنیں بھائیوں کو زیادہ پیار کرتی ہیں، بھائیوں سے بہنیں زیادہ پیار کرتی ہیں، اور ایک ہی بھائی ہے وہ مر گیا ہے اور 4 دن بھی ہو گئے ہیں، نو ہوپ، وہ گل چھٹ گیا ہے، جو سوچ تھی اور جو ریالٹی تھی اس وقت۔ یہ اسرائیل کا موسم بالکل ہمارے پاکستان جیسا ہے، زیادہ گرمی ہے اور گرمی کا سیزن لمبا ہے، سردی کا سیزن چھوٹا ہے اور سردی کم ہے۔ تو ان لوگوں سے پوچھیں گے جا کے، یا آج اگر کسی کا بھائی بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں سے گزرا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو کچھ منٹ مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن 15-20 منٹ ایسے تھے، یہ شاید میں پہلی بار بتا رہا ہوں کہ اس میں مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ جب انہوں نے مجھے ایمبولینس میں ڈالا ہے وہ مجھے یاد ہے، اور جب ایمرجنسی میں پین اتنی زیادہ تھی کہ خدا نہ کرے کسی کو اتنی ہو، تو بیچ میں جو ٹائم تھا وہ کتنا تھا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ موت کے گھر سے زندگی کی خبر، نہ صرف ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، خدا نے یہ ہماری زندگی میں بھی پورا کیا ہے۔ آئیے اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں، ہاللیلویا۔ تو پہلی بات پیشن گوئیاں، دوسری بات وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں ایک حد تک۔ جب ہم پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں تو کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو ایک خاص وقت کے لیے، خاص شخص کے لیے، خاص خاندان کے لیے۔ کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں جنہوں نے تھوڑا یہاں پورا ہونا ہے، تھوڑا یہاں پورا ہونا ہے، تھوڑا آگے جا کے پورا ہونا ہے۔ تو پہلی بات پیشن گوئیاں ہوئیں، دوسری بات پیشن گوئیاں کا ایک حصہ مکمل ہوا، اور تیسری بات خدا یسوع نے خود پیشن گوئی کی کہ جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم زمین کے اندر رہے گا۔ تم اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن اسے پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، مصلوب ہو اور دفن ہو اور زندہ ہو۔ چوتھی بات، انسانوں، فرشتوں اور کھلی قبر نے گواہی دی کہ خدا یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ خالی قبر، خدا کا شکر ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا، اور خدا نے چونکہ زندگی دوبارہ دی ہے تو پھر موقع خدا دے گا۔ خالی قبر یہ ایک ایسی چیز ہے،
ایک ایسا فخر ہے، ایسی شکرگزاری ہے جو صرف اور صرف مسیحیوں کو حاصل ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ ہاللویا۔ وہ جاتے ہیں اپنے لیڈروں کی قبروں پہ، چادر چڑھائیں گے، کھانا وہاں لوگوں کو دیں گے، اسے سجدہ کریں گے، یہ کریں گے، پھول رکھیں گے۔ اچھی بات ہے، بزرگوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یاد کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ بات کہ قبر خالی ہو، یہ فخر، یہ شکرگزاری صرف اور صرف مسیحیوں کو نصیب ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں لوگ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں، خالی ہے۔ باقی جگہ پہ لوگ جاتے ہیں ریور دیکھنے کے لیے، سمندر دیکھنے کے لیے، بلڈنگیں دیکھنے کے لیے، پارک دیکھنے کے لیے، اور کئی اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے۔ تو خالی قبر ثبوت ہے قیامت اور زندگی کا۔ خالی قبر ثبوت ہے کہ موت کے گھر سے زندگی کی خبر آئی تھی، آتی رہے گی، اور پریکٹیکلی ہماری زندگی میں بھی پوری ہوگی۔ خالی قبر دشمنوں کو بڑی اور بری شکست دیتی ہے۔ خالی قبر نسل انسانی کو زندہ امید دیتی ہے۔ خالی قبر مایوس اور نا امید زندگیوں کو خالی قبر نئی روشنی اور نئی امید دیتی ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے، جیسے بیٹی نیتا بات کر رہی تھی، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، تو مسیح یسوع سے زیادہ انسانی لحاظ سے دکھ، پریشانی، ذلت، مارکوٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی اگر ایسی سچویشن ہے تو خدا یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی حقیقت کو یاد کریں اور اپنے اس دکھ کو، پریشانی کو، ضرورت کو اس کے قدموں میں لائیں۔ سو مایوسی اور نا امیدی زندگیوں کو نئی روشنی اور نئی امید خالی قبر دیتی ہے۔ خالی قبر تصدیق کرتی ہے کہ ہم جی اٹھیں گے، اعلان کرتی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ خالی قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ نبیوں کی پیشن گوئیاں اور مسیح یسوع کی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آگے پیج بھی صاف ہی ہے۔ تو پہلی بات پیشن گوئیاں، دوسری بات پیشن گوئیاں کا قصہ پورا ہوا، اور تیسری بات مسیح یسوع نے خود بھی پیشن گوئی کی، اور چوتھی بات انسانوں، فرشتوں اور کھلی قبر گواہی دے رہی ہے، اور پانچویں بات کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے، جو کہ اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہ ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جو کہ اس پر ایمان لائے گا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن بسا اوقات ہم آیت کا جو آدھا پہلا حصہ ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، 100% we believe it، تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے بخش دیا، ایمان تک ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیشہ کی زندگی کی تسلی کی بات آتی ہے تو پھر ہم تھوڑے ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ نافرمانی ہو گئی تھی، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو گئی ہے، تو واپس مصرف بیٹے کی طرح آنا ہے۔ مصرف بیٹے نے بڑی تیاری کی تھی، تقریر کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو باپ نے دور سے دیکھ لیا، اس کو گلے لگا لیا، کھویا ہوا تھا، مردہ تھا، پارٹی کرو۔ سو ہمیں یقین اور تسلی ہونی چاہیے کہ جب ہم خدا یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم
نجات یافتہ ہے۔ کوشش کریں پوری اپنی کہ ہم اس کی مرضی کو، اس کے حکم کو جانیں، مانیں، پہچانیں اور اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو خدا اس کلام کے باعث ہم سب کو برکت دے، آمین۔